بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں لئیک احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا مسلم ٹی وی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم شکوہ نظم پہ بات کر رہے تھے اور آج ہماری یہ چوتھی قسط ہے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ اقساط میں یہ بات کہی تھی کہ ہم شکوہ نظم کو 6 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جس میں پہلے حصے پہ ہم بات کر چکے، جس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کے 2 بندوں میں شکوہ کی توجیہ کو پیش کیا تھا۔ ابھی ہم دوسرے حصے میں تھے جس میں 10 بند آتے ہیں، جس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے شاندار ماضی کو بہت خوبصورت انداز میں 10 بندوں میں بیان کیا ہے۔ اس کے 5 بند ہم گزشتہ تیسری قسط میں بیان کر چکے تھے، اور اب ہم جو اگلے اس کے 5 بند ہیں اس حصے کو اس قسط میں انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے۔ بند نمبر 7 تک ہم گفتگو اپنی کر چکے تھے، تو آج سے ہم بند نمبر 8 کو سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بند نمبر 8 میں فرماتے ہیں کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، طے کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ ٹلنا اپنی جگہ سے ہل جانا، سرکش باغی نہ ماننے والا، بگڑ جانا غصے میں آ جانا، تیغ تلوار، دل پر نقش بٹھانا مراد دلوں میں پورا پورا اثر جمانا، زیر خنجر خنجر کے نیچے۔ بند نمبر 8 میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے شاندار ماضی کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں کہ نہیں مسلمانوں نے اپنی تلوار کے زور پر 3 بر اعظموں میں اسلامی حکومت کو پھیلا دیا، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ مسلمان دلیر تھے، مسلمان بزدل نہیں تھے، اور مسلمانوں کی دلیری کی جو ایک وجہ تھی وہ یہ تھی کہ وہ دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں تھے، یعنی فلسفہ آخرت ان کے سامنے موجود تھا کہ اصل زندگی جو ہے وہ اخروی زندگی ہے، اور اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے وہ بڑی دلیری کے ساتھ لڑے، اور انہوں نے اسلام کے پیغام کو پوری دنیا کے ہر خطے تک پہنچا دیا۔ تو اس پورے فلسفے کو بیان کرتے ہوئے، یا اس پوری بہت سے واقعات ہیں جو اسلامی تاریخ کا ہے، اس کا نچوڑ بیان کرتے ہوئے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی دلیری کی کیفیت کیا تھی۔ کہتے ہیں ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، یعنی جب قدم جما دیے تو پھر استقامت سے جماتے تھے، پھر جان جائے تو جائے، یعنی وہ شہادت کو قبول کر لیتے تھے لیکن وہ اس پیغام سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو کہتے ہیں ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ بڑے بڑے سورما تھے کہ جن کے پاؤں جو ہے وہ اکھڑ جایا کرتے تھے، بڑے بڑے دلیر، یعنی ایسی ایسی جنگیں ہوتی تھیں کہ وہ بھی گھبرا جایا کرتے تھے، وہ بھی پسپا ہو جایا کرتے تھے، وہ بھی بھاگ جایا کرتے تھے، لیکن مسلمان شہادت تو قبول کرتے تھے لیکن پیچھے مڑنا ان کو گوارا نہیں تھا کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے۔ یعنی اگر کوئی تیرے دین کے خلاف بات کرتا تھا، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی گستاخی کرتا تھا، یا کوئی بھی ایسی بات کرتا تھا، تو وہ چاہے جتنا بڑا ظالم ہوتا تھا، جو اگر ظلم کا بازار گرم کرتا تھا تو مظلوموں کی داد رسی کے لیے مسلمان ایسے ان کے اوپر جھپٹتے تھے کہ وہ ان کے دل دہل جاتے تھے کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، طے کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ تلوار کی کیا بات ہے، یعنی مسلمان جو ہے وہ مسلمانوں نے تو توپوں کو خاطر میں نہیں لایا۔ یعنی آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ توپ جو ہے وہ 13ویں صدی کے اندر توپ کا آغاز ہوا، یعنی جب توپیں آئیں تو بارود جب آیا تو ایک جو لڑائی کی جو ٹیکٹکس تھیں وہ بدل گئیں، یعنی جہاں صرف اور صرف تلواروں کے ساتھ جنگیں ہوتی تھیں، پھر بندوقیں آ گئیں، اور بندوقوں کے ساتھ پھر توپیں آ گئیں، جس میں انسانی ہلاکت کا زیادہ سامان ہونے لگا۔ تو مسلمان تو جب 14ویں 15ویں صدی میں جب یہ اس کا مؤثر استعمال توپوں کا استعمال ہوا تو ہم تو توپوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور ہمارا جو جذبہ ہے وہ توپیں جو ہے وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ تو کہتے ہیں ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے،
پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیگ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے، یعنی ہر دل کے اندر تک ہم نے توحید کے جو نقوش ہیں ان کو گہرا کر دیا، نقش توحید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، یعنی ہم تلواروں کے سائے میں ہم جو ہے وہ تیرے دین کی خدمت کرتے رہے، اور ہم نے نہ دن دیکھا نہ صبح دیکھی نہ شام دیکھا، اور تیرے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے میں ہم ہی مسلمان تھے جنہوں نے اپنا ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بند نمبر 9 میں فرماتے ہیں، تو ہی کہہ دے اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سرد کس نے، توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدائے ایران کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو۔ پہلے ہم اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ اکھاڑا، جھٹکا دے کر اپنی جگہ سے ہٹایا، شہر کیسر کانسٹنٹینوپل یعنی قسطنطنیہ سر کرنا، فتح کرنا، مخلوق خداوند مراد بنائے ہوئے آقا یعنی بت، پیکر جسم ڈھانچہ، ٹھنڈا کرنا یعنی بجھانا ختم کر دینا، آتش کدہ ایران، اسلام سے پہلے ایران کے لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، یزداں آتش پرستوں کے مطابق نیکیوں کا خدا مراد اللہ رب العزت۔ اس 9ویں بند میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ تو ہی کہہ دے اکھاڑا در خیبر کس نے، یعنی یہاں پر غزوہ خیبر کی طرف اشارہ ہے، اور خیبر یہودیوں کا ایک بڑا مضبوط قلعہ تھا، اور خیبر کی جو جنگ ہے وہ 7 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی غزوہ خندق کے بعد، غزوہ خندق کے بعد یہ جنگ ہوئی ہے، اور اس میں مولا علی کرم اللہ وجہہ آپ نے اپنی قوت روحانیہ سے آپ نے اس خیبر کے قلعے کو اکھاڑ کر آپ نے پھینک دیا، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے اس غزوہ خیبر میں کیسے کامیابی حاصل کی۔ اس حوالے سے ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے جو بخاری و مسلم کے اندر متفق علیہ روایت ہے، کہ جس کے اندر یہ روایت آتی ہے، اور یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کی شان میں بنیادی حدیث مبارکہ ہے، اور اس کو جہاں پر بھی آپ کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو اس کو سر فہرست بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو الفاظ مبارک ہیں وہ مولا علی کی شان کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں، کہ حضور مفہوم حدیث ہے، بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کی فتح عطا کرے گا۔ تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس خواہش میں تھے کہ وہ کل جو علم ہے، وہ جو جھنڈا ہے، وہ آقا پاک علیہ السلام ان کو عطا کریں، لیکن یہ سعادت مولا علی کرم اللہ وجہہ آپ کو نصیب ہوئی، اور آپ کی آنکھ مبارک میں تکلیف تھی، تو آقا پاک علیہ السلام نے اپنا لاب دہن بھی آپ کی آنکھ مبارک پر لگایا، اور آپ کے لیے خصوصی دعا بھی فرمائی، اور اس جنگ کے اندر جو ہے وہ خیبر کا قلعہ جو ہے وہ فتح ہو گیا۔ اور تفسیر روح البیان میں مولانا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو میں نے خیبر کا قلعہ ہے یہ اپنی قوت جسمانیہ سے فتح نہیں کیا، بلکہ اس کو میں نے اپنی ملاکوتی قوت سے فتح کیا۔ تو اس میں ایک جو اہم بات ہے وہ یہ بھی تھی کہ اگر جب ہم غزوہ خیبر کی بات دیکھتے ہیں تو دیکھ لیں کہ ہمیشہ سے جو مسلمانوں کی جو مشرکین سے لڑائی تھی اس کو در پردہ جو فائننس کر رہے تھے وہ خیبر کے یہودی کر رہے تھے، یعنی بدر میں بھی فائننسنگ جو ہے وہ یہودیوں نے کی، احد میں بھی انہوں نے کی، اور غزوہ خندق میں جب وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر آ گئے اور مسلمانوں کو خندق کھودنی پڑی تو اس کے اندر بھی یہودیوں کا اور بلکہ خصوصاً خیبر کے یہودیوں کا بڑا کردار تھا۔ لیکن دیکھیں کہ جب غزوہ خندق کے بعد غزوہ خیبر ہوتی ہے اور خیبر فتح ہو جاتا ہے، اور جس کے اندر مرہب کو شکست دیتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہہ، اور اس ایک تاریخی واقعہ پیش آتا ہے،
تو غزوہ خیبر کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب مشرکین کی بھی کمر ٹوٹ جاتی ہے. یعنی جب خیبر کے یہودیوں کو فتح کیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر مشرکین اس طریقے سے اسلام کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکے. یعنی غزوہ خیبر کے بعد کیونکہ ان کی جو فائننسنگ جہاں سے ہو رہی تھی تو مسلمانوں نے وہاں پر نقب زنی کی تھی. تو مطلب یہ ایک ڈیٹیل بات ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ تو ہی کہہ دے اکھاڑا در خیبر کس نے. یعنی یہ بڑی بڑی سعادتیں کس کے ہاتھ میں آئیں؟ وہ کون تھے جنہوں نے تیرے نام کو پھیلایا اور اتنی مشکل مارکوں کے اندر بھی فتوحات کو سمیٹا؟ تو کہتے ہیں تو ہی کہہ دے اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے. آقا علیہ السلام نے اپنے دور میں رومن امپائر کی فتح کی پیشن گوئی بھی فرما دی تھی اور پرشین امپائر کی فتح کی پیشن گوئی بھی آپ نے فرما دی تھی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس بات کو سامنے پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے رومن امپائر اور پرشین امپائر پر اپنی مہمات کو شروع کر دیا تھا. تو اس میں ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ تھی. یعنی پورا پرشین امپائر تو مسلمانوں نے فتح کر لیا صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں، لیکن جو رومن امپائر ہے وہ فتح نہیں ہو سکا. رومن امپائر کا جو دارالحکومت تھا وہ قسطنطنیہ تھا، یعنی قسطنطنیہ تھا. اور قسطنطنیہ یہ عیسائیوں کا مرکز ہوا کرتا تھا. یعنی عیسائی کہتے تھے وہ قیامت کا دن ہوگا کہ قسطنطنیہ ہمارے ہاتھ سے جائے گا. یعنی آپ سمجھ لیں، آپ یہاں تک سمجھ لیں کہ مکہ مدینہ کی حیثیت ان کی عیسائیوں کے لیے جو ہے وہ قسطنطنیہ کی تھی، اور آج بھی وہ اسی نظر سے وہ قسطنطنیہ کو دیکھتے ہیں. لیکن وہ قسطنطنیہ آج استنبول کے اندر اس کا حالیہ نام استنبول ہے. تو یعنی اس کی ایک بڑی تاریخی حیثیت تھی، اور حضور نے فرما دیا تھا کہ وہ کیا ہی فوج ہوگی کہ جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گی، وہ امام بھی جنتی ہوگا، وہ پوری فوج بھی جنتی ہوگی. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو ہیں وہ اس حوالے سے بڑے مطلب وہ تھے، جذبے میں تھے کہ وہ انہیں یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ جو حضور علیہ السلام نے قسطنطنیہ کے بارے میں فرمایا. اسی لیے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے مدینہ طیبہ میں، جب حضور علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا تو وہ ہر اس لشکر میں شامل ہوتے تھے جو قسطنطنیہ فتح کے لیے جاتا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت سی مہمات ہوئیں لیکن قسطنطنیہ فتح نہیں ہو سکا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت سی مہمات ہوئیں لیکن فتح نہیں ہو سکا قسطنطنیہ. اور قسطنطنیہ پھر آپ دیکھیں کہ 900 سال بعد مسلمان 900 سال لگے رہے لیکن قسطنطنیہ فتح نہیں ہوا. اور یہ سعادت امام فاتح کے سر پہ 15ویں صدی میں آئی جب 1453 کے اندر مسلمانوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا. وہ پوری ایک ڈیٹیل ہے کہ کیسے انہوں نے فتح کیا، خشکیوں میں کیسے وہ کشتیوں کو لے کے گئے، کہاں سے انہوں نے سمندر میں کشتیاں اتاری اور کس طریقے سے وہ ایک خون ریز جنگ ہوئی اور اس کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوا. لیکن یہ مطلب آسان دیکھیں، علامہ اقبال بھی جو جنگوں کا بتا رہے ہیں وہ کوئی عام جنگیں نہیں بتا رہے، یعنی اہم تاریخی واقعات کو ذکر کر کے گزر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں تو ہی کہہ دے اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے. یعنی 900 سال مسلمان لگے رہے لیکن تب تک جب تک فتح نہیں کر لیا دم نہیں، مطلب وہ ہارے نہیں اور دم نہیں لیا انہوں نے. اور کہتے ہیں کہ توڑے خداوند مخلوق کے پیکر کس نے. یعنی ادھر خداوند کے پیکر کی جو بات ہو رہی ہے، مخلوق خداوند پیکر کی بات ہو رہی ہے، بتوں کی بات ہو رہی ہے. یعنی بتوں کو توڑنے سے مراد یہ ہے کہ شرک کا ہر جگہ خاتمہ کر کے توحید کا پرچم ہر جگہ کس نے بلند کیا؟ تو یہ مسلمان ہی تھے کہ جنہوں نے ایسا کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے. یعنی کفار جو ہے وہ جم ہی نہیں سکے کبھی مسلمانوں کے سامنے. مسلمان ہمیشہ تعداد میں کم تھے اور انہوں نے بڑی بڑی طاقتوں کو جو ہے وہ شکست دی. جنگ یرموک کی مثال ہے، 27,000 مسلمان ادھر ہے، 1,30,000 ادھر ہیں. اور آپ اندازہ کریں کہ وہ اپنا ہوم لینڈ میں ہیں، مسلمان 3 سالوں سے جنگیں لڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور وہ تازہ دم دستے ہیں اور ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی اچھی ہے اس دور کے مطابق. لیکن جو ہے وہ مسلمانوں نے کیسے اس جنگ کا نقشہ پلٹ دیا. تو اس طرح اور بہت سی جنگوں کی مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو کہتے ہیں کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدہ ایران کو. اب آتش کدہ ایران جو ہے نا، مطلب مجوسی یہ کہتے ہیں وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں اور وہاں پر جو آتش کدہ ایران ہے اس میں آگ دہک رہی ہے ہر وقت. اب اس سے مراد یہ نہیں کہ اس آگ کو بجھا دیا گیا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں ایران کے اندر مجوسیوں کا غلبہ تھا وہاں اسلام کا غلبہ ہو گیا، وہاں توحید کا غلبہ ہو گیا. کس نے
ٹھنڈا کیا آتش کدہ ایران کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو۔ اب مجوسیوں کے مذہب میں خدائی جو مطلب نیکی کا خدا الگ ہے اور بدی کا خدا الگ ہے۔ تو نیکی کا جو خدا ہے زیادہ تر فارسی کے اندر بھی یزداں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اسلام کے اندر تو یعنی ہر چیز کو خلق کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور یعنی خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ، خیر بھی اسی کی طرف سے ہے، شر بھی اسی کی طرف سے ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، لیکن بہرحال یزداں چونکہ فارسی کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، تو علامہ اقبال نے بھی اردو کی شاعری میں بھی اور فارسی کی شاعری میں اللہ تعالیٰ کے لیے یزداں کا لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال کیا ہے۔ بند نمبر 10 میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کش پیکار ہوئی، کس کی شمشیر جہانگیر جہاں دار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے ہیں، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے ہیں۔ اب اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ زحمت کش پیکار، جنگ جہاد کی تکلیفیں اٹھانے والی، شمشیر جہانگیر دنیا کو فتح کرنے والی تلوار، جہاندار دنیا پر حکومت کرنے والی، صنم بت، ہو اللہ احد وہ اللہ ایک ہے۔ بند نمبر 10 میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی، مسلمان ہی تھے کہ جنہوں نے صرف یا اللہ تجھے مانگا، تجھے چاہا، تیرے لیے نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنے مال کی پرواہ کی، نہ اپنی عزتوں کی پرواہ کی، اپنا سب کچھ تیرے دین پر لٹا دیا، تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ناموس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ تو کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کش پیکار ہوئی، کس نے جنگوں کی مصیبتیں اٹھائیں۔ جنگوں کی مصیبتیں اٹھانا آسان بات نہیں ہے، یعنی ہر وقت تلواروں کے سائے میں رہنا، کون نہیں چاہتا آسودگی، یعنی ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ آسائش میں رہے، آسودگی کے اندر رہے، لیکن تیرے نام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے مسلمانوں نے جنگوں کی مصیبتیں برداشت کی ہیں۔ کس کی شمشیر جہانگیر جہاندار ہوئی، یعنی کس نے شمشیر نکالی تو فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے اور پوری دنیا پہ تیرے نام کی حکومت قائم کی اور ہر جگہ تیرے نام کا بول بالا کیا۔ کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کش پیکار ہوئی، کس کی شمشیر جہانگیر جہاندار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی۔ وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اذان دی تھی، جسے پریکٹیکل اذان کہتے ہیں، وہ اذان پھر بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے ماننے والوں نے، ان کا نام لینے والوں نے، جنہوں نے ان صحابہ کو ستاروں کی مانند جانا اور ان کی اقتداء میں یا ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی سنتوں کو زندہ کیا، اور انہوں نے وہ اذان دی کہ جو لوگوں کے دلوں میں اندر تک اتر گئی۔ کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے ہیں، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے ہیں۔ بت جو ہیں وہ کانپتے تھے مسلمانوں سے، یعنی بت کانپنے سے مراد یہ صرف بتوں کی بات نہیں ہے، مطلب مشرکین کے دل میں ایک دھاک تھی، ایک خوف تھا۔ جو مشرک مسلمانوں کے مخالف جتنی بھی اقوام تھی وہ یہ حیران تھے کہ یہ کون سے لوگ ہیں، کہ یہ ان کا جذبہ کیا ہے، ان کا جوش کیا ہے۔ تو جو شرک کے ایوان تھے وہ نعرہ تکبیر سے لرز جاتے تھے، وہ گھبرا جاتے تھے اور ان کے دل دہل جاتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے یعنی جو بت تھے وہ سہمے رہتے تھے، اور جب وہ گرتے تھے تو یعنی وہ مشرک جو ہے وہ اسلام کے سامنے اور اس توحید کی صدا کے سامنے کھڑے تو نہیں رہ پاتے تھے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ جب وہ بت گرتے تھے، جب ان کا خاتمہ ہوتا تھا، تو اس کی آواز سے ہو اللہ احد کی مطلب صدائیں آتی تھیں کہ وہ ایک ہی ہے۔ تو یعنی اس کا جو اس ہو اللہ احد کا پریکٹیکل ہے، وہ مسلمانوں نے جو ہے وہ اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھایا۔ بند نمبر 11 میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے،
تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ عین لڑائی یعنی جب لڑائی زوروں پر ہو، قبلہ رو کعبے کی طرف منہ کر کے، زمیں بوس ہونا سجدہ کرنا، قوم حجاز مکہ مدینہ کا پورا علاقہ، محمود و ایاز مراد آقا اور غلام۔ بند نمبر 11 میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، یعنی مسلمان قوم وہ تھی کہ جنگ کے عالم میں بھی نماز نہیں چھوڑتی تھی، اور جنگ کے دوران اگر ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھی جائے تو حضور علیہ السلام آپ نے بھی صلاۃ الخوف پڑھی، اور قرآن مجید میں صلاۃ الخوف کا حکم ہے۔ صلاۃ الخوف میں یہ ہوتا ہے کہ جو امام کے پیچھے جو نماز ہوتی ہے اس میں آدھی فوج جو ہے وہ امام کے پیچھے نماز پڑھتی ہے، اور آدھی جو فوج ہوتی ہے وہ دشمن سے لڑ رہی ہوتی ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر 2 رکعت نماز ہے تو پہلی رکعت نماز کے بعد جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ دشمن کی طرف چلے جائیں گے، اور جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ نماز میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اگر 4 رکعت نماز ہے تو دو رکعتیں جو ہیں وہ اتحیات تک جو ہے وہ مطلب نماز پڑھیں گے، اور پھر وہ دشمن کی طرف چلے جائیں گے۔ اس کا پورا صلاۃ الخوف کا طریقہ جو ہے وہ فقہا کی کتب کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یعنی مسلمان وہ قوم رہی ہے کہ جنگ کے دوران بھی تیرا نام لینا اور جو فرض ہے اس فرض کو انہوں نے بھلایا نہیں ہے۔ تو اس سے اندازہ بھی کرنا چاہیے کہ اگر یعنی ایسا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے کہ جنگ کے دوران بھی، اور آقا علیہ السلام نے اپنی سیرت طیبہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی اس بات کا عملی ثبوت دیا کہ جنگ کے دوران جو ہے وہ صلاۃ الخوف پڑھی ہے۔ تو عام موقع پہ جب ہم نماز کو چھوڑتے ہیں تو جیسے حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اور جو بھی مسلمان ہے اسے نماز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بلکہ اپنے عاشق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ کر مجھے راحت پہنچاؤ۔ تو مسلمان وہ قوم تھی کہ جو جنگوں کے درمیان بھی جو ہے وہ تیری بارگاہ میں اپنی جبین کو جھکانے سے اور وہ غافل نہیں ہوئی۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کہ زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ اچھا، قوم حجاز جو علامہ اقبال نے استعمال کیا، قوم حجاز سے مراد حجاز کا جو خطہ ہے اس میں مکہ اور مدینہ کا علاقہ آتا تھا، اور اس سے اوپر نجد کا علاقہ تھا، اس طرح اور مختلف علاقے تھے۔ تو مکہ اور مدینہ جو ہے وہ حجاز کے اندر شامل تھا۔ تو قوم حجاز سے مراد یہ ہے کہ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے، یعنی ادھر حجاز خطے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس آئیڈیالوجی کو جو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں وہ بھی حجازی ہیں۔ یعنی علامہ اقبال خود بھی اپنے آپ کو مختلف اشعار میں حجازی کہتے ہیں کہ میں حجازی ہوں، میں جو ہے وہ اپنی نسبت جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے رکھتا ہوں۔ تو آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کہ زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ یعنی کتنی خوبصورت مساوات کا تصور قرآن مجید میں ہے کہ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو کیا بڑا، کیا چھوٹا، کیا گورا، کیا کالا، کیا اونچے قد کا، کیا نیچے قد کا، کسی بھی معاشرے کے سیگمنٹ سے تعلق رکھنے والا اگر وہ کلمے پہ یقین رکھتا ہے تو وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کندھے سے کندھے کو جوڑتے ہیں اور مل کر اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ کتنا خوبصورت تصور ہے مساوات کا، اور کتنی خوبصورت تصور ہے گیدرنگ کا، نماز کا، اللہ کے نام پہ جمع ہونے کا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ محمود غزنوی جو تھا اس کا ایک غلام تھا ایاز، تو محمود غزنوی اپنے اس غلام سے بڑی محبت کرتا تھا، اور اس کے بہت سے واقعات جو ہیں وہ تمثیلی طور پر مولانا رومی نے مثنوی میں حکایات کے طور پہ بیان کیے ہیں، شیخ سعدی نے بیان کیے ہیں، اور یعنی ایک فارسی شعراء میں بھی محمود و ایاز کا جو لفظ ہے وہ بہت بیان کیا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہو گئی کہ وہ یعنی غلامی کا اور آقا کا تصور جو ہے وہ اسلام نے مٹا دیا۔
آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کہ زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. مطلب یہ تصور سارے ختم ہو گئے. یعنی بادشاہ بھی یہ کہتا تھا کہ میں جو ہے وہ میں بندہ نواز نہیں ہوں، مجھے تو ایک ذمہ داری ملی ہوئی ہے. اور وہ بادشاہ اور آقا والا جو تصور ہے اسلام نے ختم کر دیا کہ صرف ایک بادشاہ ہے، سچا بادشاہ وہ ایک ہے. کہ جو غلامی کا تصور ہے، غلامی صرف اس کو سوٹ کرتی ہے کہ وہی کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت عبد سے ہے، عبد غلامی کو کہتے ہیں، اس کی غلامی جو ہے وہ صرف اختیار کرنی ہے. تو یہ اسلام کا ایک خوبصورت تصور تھا. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کہ زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یہ جو مختلف اقوام کے اندر جو طبقاتی نظام تھا، جو ایلیٹ کلاس کے طور پر وہ طبقاتی نظام ہو اور لوور کلاس کے نام پر یا کسی بھی کلاس کے نام پر کوئی وہ طبقاتی نظام ہو، وہ برہمن، کھشتری، ویش اور شودر کے نام پر طبقاتی نظام ہو، یا وہ کسی طرح کا بھی طبقاتی نظام ہو، اسلام نے مساوات میں ایسے مسلمانوں کو آپس میں گوندا یا ایسا جوڑا کہ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بند نمبر 12 میں کہتے ہیں محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اب اس کے مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھ لیتے ہیں. سحر صبح، محفل کون و مقام مراد دنیا، مائے توحید خدا کی وحدت کی شراب مراد توحید، صفت جام شراب کے پیالے کی طرح، بحر ظلمات اٹلانٹک اوشین، بحر اوقیانوس اندھیروں کا سمندر، اشارہ ہے فتح افریقہ کی طرف جو عقبہ بن نافع نے 681 عیسوی میں کی بنو امیہ کے دور میں. گھوڑے دوڑانا جہاد کرنا. بند نمبر 12 میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، یعنی یہ آخری بند ہے جس میں علامہ اقبال مسلمانوں کے شاندار ماضی کو بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم نے صبح دیکھی، نہ ہم نے شام دیکھی، نہ ہم نے کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جو دیکھا. ہم جہاں جا سکتے تھے، یعنی مسلمان اس وقت شیروں کی طرح اپنے نظریے کو پوری دنیا کے اندر پھیلا رہے تھے، اور انہوں نے پوری دنیا کا احاطہ کرنے کا سوچ لیا تھا، اور انہوں کہتے تھے کہ دنیا کی دیوار نہیں بچنی جہاں اسلام کا جھنڈا نہ ہو. تو کہتے ہیں محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے. جیسے جام جو ہوتا ہے اس کے اندر شراب کو ڈالا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تیری توحید جو ہے اس کی جو شراب ہے اس کو اپنے دلوں کے جام میں رکھا، اور ہم نے اس سے لوگوں کو وہ مائے توحید جو ہے وہ ہم نے پلائی ہے. تو یہاں پر جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جس شراب کی بات کرتے ہیں وہ شراب جو ہے وہ اس سے مراد توحید کی شراب ہے. یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس توحید کے پیغام کی بات کرتے ہیں. جیسے وہ علامہ اقبال کا ایک اور شعر ہے، وہ کہتے ہیں پلا دے مجھے وہ میں پردہ سوز کہ آتی نہیں فصل گل روزوز، وہ میں جس میں ہو سوز و ساز ازل، وہ میں جس سے کھلتا ہے راز ازل، اٹھا ساقیا پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے. بہت سے اشعار علامہ اقبال کے پیش کیے جا سکتے ہیں جس سے یہ بات کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ توحید کی شراب کی بات کر رہے ہیں. اور یہاں تو لفظ بھی مطلب آ رہا ہے کہ میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کہ وہ اپنے دلوں کے برتن میں اس تیری توحید کے پیغام کو لے کر بڑھے اور پھر اس سے لوگوں کو مستفید کیا. کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، مطلب نہیں دیکھا کہ یہ ہم پہاڑوں میں جا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھا ہم صحرا میں جا رہے ہیں، ہم سمندروں پہ جا رہے ہیں. انہوں نے یہ خیال کیا کہ دنیا کے آخری کونے تک بھی تیرا پیغام جو ہے وہ ہم نے پہنچانا ہے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہر جگہ کامیابی ہوئے،
بہت سی جگہوں پہ مسلمانوں کو ناکامی کا معاملہ دیکھنا پڑا، مایوسی کے معاملہ، بہت سے ایسے ادوار ہیں تاریخ کے جو بڑے تلخ ہیں، جیسے ہلاکو خان کا دور، چنگیز خان کا دور، مسلمان بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہو گئے۔ اور وہ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا کام اس طرح لیا کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو کہتے ہیں دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یعنی ہم نے تو کوئی صحرا دیکھا نہ دریا دیکھا، ہم ہر جگہ ہم نے تیرے نام کو پہنچایا۔ اچھا، اب ادھر دو واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو جو بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، جب بحر ظلمات کی بات ہو رہی ہے تو یہ اٹلانٹک اوشین کی بات ہو رہی ہے، بحر اوقیانوس کی بات ہو رہی ہے۔ بحر اوقیانوس جو ہے وہ یعنی جو اندھیروں والا سمندر ہے، یہ افریقہ کی طرف یعنی موجود ہے، اور آج کے دور کے اندر جو ہے وہ اس کا جو علاقہ ہے وہ مراکش کے اندر شرف العقاب کے نام سے یہ جگہ ہے۔ وہاں پر یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے بیسیکلی، اور واقعہ یہ ہے کہ بنو امیہ کے دور میں عقبہ بن نافع تھا جو اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے گیا تھا، افریقہ کے علاقوں کو۔ اور جب وہ افریقہ کے علاقوں کو فتح کرتے کرتے جب خشکی کا علاقہ ختم ہوا تو اس نے کہتے ہیں اٹلانٹک اوشین میں اپنے گھوڑے ڈالے، اور بحر اوقیانوس میں گھوڑے ڈال کر اس نے ایک حسرت کہا کہ اگر مطلب یہ بحر ذخائر میرے سامنے نہ ہوتے تو میں فتوحات کو اور آگے تک لے جاتا۔ یعنی مسلمانوں کی یہ تمنا اور یہ آرزو تھی کہ وہ دنیا کے ہر کونے تک جو ہے وہ اسلام کا پیغام جو ہے وہ لے جائیں۔ تو ایک تو اشارہ اس طرف ہے کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ لیکن ایک اس واقعے کی طرف بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی واقعے کی طرف اشارہ ہے، جب وہ دریائے دجلہ کے علاقے کو فتح کرنے کے لیے آئے اور وہاں پر جو پل جو ہے وہ اس کو جو ایرانی تھے انہوں نے توڑ دیا اور کشتیاں انہوں نے روک لیں، تو اس وقت وہ بڑے تسلی میں آ گئے کہ مسلمان اب حملہ نہیں کر پائیں گے۔ تو وہاں پر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے یقین پر انہوں نے دریا کے اندر جو ہے وہ گھوڑے اتار دیے، اور ان کی جو توکل تھا کہ میں اس میں ڈوبوں گا نہیں اور میں پار چلا جاؤں گا، جو پوری چونکہ وہ لیڈر تھے اور انہوں نے اللہ کے یقین پر اور اللہ تعالیٰ کی محبت پر، اس کے تیقن پر جو ہے وہ اپنے گھوڑے اتار دیے، اور وہ گھوڑے صحیح سلامت جو ہے وہ جب پار اترے، اور یہ نہیں کہ صرف حضرت عمر بن العاص نے گھوڑا اتارا بلکہ ان کی اقتدا میں اس یقین کا لیول ایسا تھا کہ اگر سپہ سالار دریا میں اتر گیا ہے تو انہوں نے بھی اپنے گھوڑے اتار دیے، اور مسلمان صحیح سلامت جو ہے وہ یہ صحابہ کرام کی کرامات میں سے بھی ایک بات بیان بعض مفسرین نے اور محدثین نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور جو وہاں پر ایرانی موجود تھے انہوں نے دیو آمدن یہ دیو آ گئے، تو اس کی مطلب اس واقعے کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کیا ہے کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو یہ مسلمانوں کا وہ اخلاص تھا، وہ محبت تھی، اور یہ 10 بندوں میں بڑی خوبصورتی میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے شاندار ماضی کو پیش کیا ہے، اور مسلمانوں کو مایوسی کے اندر بھی ایک یقین دینے کی شکوہ کے اندر کوشش کی ہے، اور مسلمانوں کی زبان سے جو ہے اس شکوہ کو بیان کر کے بھی مسلمانوں کے شاندار ماضی کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو یہ ہم نے دوسرا حصہ الحمدللہ کمپلیٹ کر لیا ہے، اور اب ہم جو ہے وہ انشاءاللہ اگلی قسط کے اندر تیسرے حصے کی طرف جائیں گے۔ امید ہے آپ سے شیئر کی گئی معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، علم تصوف اور مسلمانوں کی روشن تاریخ یا مسلم ممالک کے حوالے سے اہم معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجیے گا۔